السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں. فہد صاحب، ٹاپ سٹوریز پہ چلتے ہیں. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ دن ہے پاکستانی سیاست کے لیے. تحریک انصاف پہ پابندی کا مطالبہ کر دیا، گورنمنٹ کوئی نئی گیم شروع کر رہی ہے اور یعنی گیم بھی ایسی ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے واقعی میں سر کھجانا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کا انہوں نے اقدام اٹھا لیا ہے جو میرے خیال میں یعنی میری تو سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے. لیکن بہرحال اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور آگے جا کے کیا ہوگا. اور آج ہمارے پروگرام میں مفتاح اسماعیل اور خاقان عباسی اکٹھے آ رہے ہیں. بالکل، شاید خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بڑی دھوم دھڑکے سے اپنی پارٹی لانچ کی ہے، اس میں ایک ایسے وقت میں جہاں پہ ایکسٹریم پولرائزیشن ہے اور درمیان کی سیاست تو کوئی نہیں ہے، تو وہ کیا جا رہے ہیں اور یہ جو تازہ ترین جو حالات ڈیولپ ہو گئے ہیں اس میں وہ کیسے دیکھتے ہیں. آج دونوں ان معزز مہمانوں سے ذرا تفصیل سے بات کریں گے. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے زیادہ استعمال شدہ سیاسی ٹرم آرٹیکل 6 دوبارہ ان ہو گئی ہے. ایک بار پھر وہ تلوار جو ہے وہ نئے لوگوں پہ لٹکنا شروع ہو گئی ہے. پہلے بھی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے لیکن اس میں سے نکلا کچھ نہیں. تو یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ چلیں باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اب یہ دو انہوں نے موو دی گورنمنٹ نے، ایک انہوں نے مخصوص نشستوں پہ ریویو کا کہا ہے، دوسرا یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کریں. واٹس گوئنگ آن؟ اچھا، اب یہ جو آج فیصلہ جو جناب انفارمیشن منسٹر عطا طارق صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کی بطول، اور یہ ایک جسے کہیے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ کیا، کیونکہ دھماکہ یہی یعنی پاکستان تحریک انصاف یعنی کسی بھی جماعت کو بین کرنا کوئی ایک آسان کام تو نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چھوٹا کام ہے، اور نہ ہی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک پوری کی پوری جماعت کے اوپر اس طرح کا ایک اقدام اٹھایا جائے گا. تو جب حکومت نے آج یہ اعلان کیا اور پھر جو ریزنز دیے، ظاہر بات ہے اس سے بڑی حیرت ہوئی. اور اب جو رد عمل بھی آ رہا ہے، جو ریئیکشنز بھی آ رہے ہیں، اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا مشہور زمانہ جو ہم ہاں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے المشہور. جی، المشہور کیا ہے وہ خبر خلاصہ پتہ نہیں، میں المشہور کہتے ہوں تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتی ہوں، بٹ چلے اب میں المشہور کہہ دیا کروں گا، آپ اس کو مشہور زمانہ کہہ دیا کریں. تو وہ ذرا بتا دیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا. بالکل، آپ کو بتاتے ہیں. آج وزیر اطلاعات عطا طارق نے آج اعلان کیا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے اور اس ضمن میں ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا جائے گا. حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی قاسم سوری اور ان کے ساتھ سابق صدر عارف علوی پر بھی آرٹیکل 6 لگایا جائے. اوورسیز پاکستانی جو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے پاسپورٹس بلاک کیے جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے اسے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے نتیجے میں ملنے والی شرمندگی مٹانے کی مکروہ کوشش قرار دیا ہے. تو یہ ہے سلسلہ. اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ اس پہ ہو رہی ہے، لیکن اس میں دو چیزیں جو میرے خیال میں بطول ہم اس پہ تھوڑا سا بحث کر لیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ اتنا جو ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے اس کو لینے کی ضرورت کیا پیش آئی، پہلی چیز. اور دوسری یہ کہ اب اس کے بعد آگے کیا ہونے کا امکان ہے. دیکھیے، مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے نا بطول، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جو آج چارج شیٹ پڑھی گئی ہے انفارمیشن منسٹر نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس میں سے کوئی بھی چارج نیا نہیں ہے. یہ ساری پرانی چیزیں ہیں، چاہے وہ مے 9 کے واقعات ہوں، چاہے وہ IMF کو خط ہو، چاہے وہ 1971 کے حوالے سے جو ٹویٹ ہو. یہ وہ تمام چیزیں جو پہلے ہو چکی ہیں. اب انہوں نے گورنمنٹ نے کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جمع کر کے یعنی ایک ٹوکری میں رکھ کر اور کہا ہے کہ جی یہ وہ ٹوکری ہے جس کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ ان کو بین کریں گے. یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیٹس اے بگ کوسچن. اچھا، اب اس میں دیکھیے کہ ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مختلف جگہوں سے ریلیف مل رہا ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ ان کی جو ہے وہ وائف ہوں، چاہے وہ دیگر لوگ ہوں جو جیلوں میں بند ہیں جن کے اوپر مختلف کیسز ہیں، چاہے وہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہو. ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اور ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس کی کمر کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا مے 9 کے بعد سے، اور جس پہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، کم نہیں ہو رہا تھا، ایک دم یہ محسوس ہوا جیسے پچھلے چند دنوں میں کہہ لیں یا چند ہفتوں میں ایک کو ڈھیل سی ہو گئی ہے. میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا، ڈیل کی بات کر رہا ہوں. ڈھیل، اردو والی ڈھیل. اچھا، اس میں اب اس سے ایک جو تاثر بننا شروع ہوا وہ یہ کہ جی کہ عمران خان صاحب جتنی سٹرونگ پوزیشن لے رہے ہیں، جتنی کی وہ سخت بات کر رہے ہیں، جتنا کا ان کی جماعت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہی ہے، اتنا زیادہ ان کے لیے اسپیس کریٹ ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک تاثر بننا شروع ہوا. اینڈ پرسیپشنز آف کورس آر ناٹ آلویز بٹ frequently more important than reality جو کہا جاتا ہے.
تو اگر یہ پرسیپشن بن رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکسٹریم سٹیپس لے کر انفلیکسیبل ایٹیٹیوڈ دکھا کر اور جارحانہ حکمت عملی اپنا کر اگر اپنے لیے اسپیس کریٹ کر رہی ہے تو یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے گا اس سسٹم میں جس سسٹم میں پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کوئی جگہ اس طریقے سے نہیں مل رہی۔ یہ جو سٹیپ آیا ہے آج بین کرنے کا، اس سے بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے، اور میں اس کو لڑائی کہوں گا کیونکہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی ہلکی پھلکی تکرار ہو رہی ہے، یہ باقاعدہ اعلان جنگ ہے جو ہو رہا ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے جنگ ہو رہی ہے۔ آج کی فیصلے نے یہ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اب حکومت کم از کم یہ چاہ رہی ہے، حکومت اور حکومت کے ساتھ آپ اس کو ہائبرڈ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، ہائبرڈ حکومت کہہ رہے ہیں کہ اب دیر از نو وے بیک، اب صرف اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے۔ بیٹل لائنز ہیو بین ڈرون۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا فات صاحب آگے بڑھنے سے پہلے کہ جب فیصلہ آ گیا تھا تو گورنمنٹ اس کو قبول کرتی اور ایک سیاسی نظام جیسے چل رہا ہے چلتا رہتا، لیکن یہ جو اپنی اپنی پوزیشنز لی گئی ہیں یہ صرف کیوٹک ہیں۔ دیکھیں یہ کیوٹک اگر آپ لفظ استعمال کر رہی ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو سٹیپس ہونے ہیں ان کے پیچھے آپ کو ایک بڑی ساؤنڈ لاجک نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ لیکن جہاں پہ معاملات یہاں جو ہے وہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں، جہاں پہ جو حرارت ہے، درجہ حرارت وہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، وہاں پہ اب لاجک کی جگہ کم ہو گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ جستینیں چڑھاؤ اور بس چڑھ دوڑو، یہ چڑھ دوڑنے والا جو ہے وہ سٹیپ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو پہلو اور ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے یہ ایک دم اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ریکلیسنس آپ دکھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تو سوچا ہوتا ہے نا حکومت میں، آخر سارے جو ہے وہ ذہن بند کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ مجھے جو منطق سمجھ آ رہی ہے نا پہلی چیز میں آپ کو اس کا جو کنکلوژن ہے بتا دوں۔ کیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ پی ٹی آئی کو بین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں ایسا کرنا نہایت ہی مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ گورنمنٹ نے تو کرنا نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے یہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا ہے یہ پورا کیس، پھر وہ بلڈ کرنا ہے، اور سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ جی کوئی جماعت بین ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ مجھے تو یہ ہوتی نظر نہیں آ رہی، پاسبل نہیں ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت، دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان نیشنل اسمبلی، لارجسٹ، آپ اس کو کیسے بین کر سکتے؟ لیکن فات صاحب آپ کو یاد ہے جب نواز شریف آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، اور شہباز شریف کا بھی ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ اپنے کام پہ دھیان دے رہے ہیں، لیکن چیزیں اس کے بالکل برعکس ہو گئی ہیں۔ دیکھیں لڑائی بہت آگے چلی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اب کام تو ایک طرف الگ چیز ہے، بٹ یہ جو ایشو ہے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا، عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، اب یہ ایک سینٹرل کمپوننٹ بن گیا پاکستان کے سیاسی نظام کا۔ اس میں انفارچونیٹ ہے، اس میں میں کہوں گا کہ تالی ہمیشہ دو آٹھ سے بچتی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے، جو ان کی بیانات ہیں، وہ بھی بالکل ایکسٹریم ہے، آپ نے دیکھ لیا، وہ تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہے، وہ تو ڈائریکٹ ہوئے میں نام لے کے کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ جی وہ پہل اس نے کی یا پہل اس نے کی، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک کولیجن کورس بن گیا ہے۔ اچھا اب اس کولیجن کورس میں پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ اس سے واقعی میں ایکچولی پارٹی بین اور کیا آپ یہ بلیو کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پہ آن بورڈ ہے کیونکہ وہ کہیں کہ اتحادیوں سے؟ لیکن میں آپ کے سامنے دو اس کے نقطے رکھنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ کیا یہ سوال ہے کہ یہ پارٹی بین ہو جائے گی، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ بین ہوگی، کیونکہ ناممکن سی بات ہے۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ اگر نہیں ہوگی اور یہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ نہیں ہوگی تو پھر یہ کیا کیوں؟ اور اس کی ایک لاجک میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ دیکھیے یہ پروسیس چل پڑا ہے نا، یہ پروسیس انہوں نے اب وہ اپلیکیشن دینی ہے، وہ کیس بنانا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ جانا ہے۔ آج پورا جو ڈسکورس ہے وہ صرف اس کے اوپر ہو رہا ہے، پبلک میں، میڈیا پہ ایک ہی ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، پھر جیسے جیسے اس میں معاملات آگے بڑھیں گے اور سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، پھر ہیئرنگ شروع ہوں گی، پھر یہ تمام نکات جو ہیں جن کی بنیاد پہ گورنمنٹ یہ کہے گی کہ جی آپ اس جماعت کو بین کریں، وہ تمام چیزیں پھر مواد سامنے لایا جائے گا، پھر وہ پرانے زخم کھولے جائیں گے، وہ تمام تر باتیں جو شاید ہم لوگ بھول چکے ہیں وہ ہمیں یاد کرائی جائیں گی۔ تو غرض یہ کہ بہت کافی عرصے تک یہ ایک پورا کا پورا جو ایک نیشنل ڈیبیٹ ہے وہ اس طرف چلی جائے گی، ایک نیا بیانیہ بننا شروع ہو جائے گا۔ ایٹ دا منیمم میرے خیال میں گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینسو پہ ڈالا جائے۔ کیا یہ حکمت عملی کام کرے گی؟ میرے خیال میں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جلد بازی کر گئے ہیں، دے شوڈ ہیو تھاٹ بیٹر۔ دوسری آخری بات،
وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو آرٹیکل 6 والا معاملہ ہے وہ بھی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم عمران خان صاحب پہ, ہمارے ولوی صاحب پہ, ہم قاسم سوری صاحب پر آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں. یہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, اتنی آسانی سے نہیں لگتا, اس میں بھی عدالتیں انوالوڈ ہوتی ہیں. میرے خیال میں مقصد وہی ہے کہ تمام کا تمام جو بیانیہ ہیں اس کو پلٹ دو, پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینسو میں ڈال دو, اور لوگوں کو بار بار یاد کراؤ کہ حکومت کے نقطہ نظر سے یہ جو ہے وہ ملک دشمن جماعتیں کیسے ہیں. دیٹ از دا منیمم دیٹ آئی تھنک دے کین اوبٹین یا اچیو. اس سے آگے مجھے ہوتا ہوا کم نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے اور بھی بہت پہلو ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی معتبر گیسٹ مہمان موجود ہیں, تو شاید اگر ان کو انوالو کر لیں تو وہ ہمیں اور کچھ اس پہ تجزیہ کر کے دکھائیں. خاقان عباسی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, اور مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہے, اور انٹرسٹنگلی دونوں ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, نئی جماعت ہے جو انہوں نے اپنی لانچ کی ہے اور ہمارے پروگرام میں موجود ہے, عوام پاکستان پارٹی. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے. جی شاہد صاحب, افتخار صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. جی والسلام. شاہد صاحب, یہ جو بیننگ والا سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے, لیکن مختصراً مجھے بتائیے کہ اس سے گورنمنٹ کیا اچیو کرتی ہے؟ ابھی ہم نے کافی آپ دونوں سے باتیں کرنی ہیں آپ کی جماعت کے بارے میں بھی, لیکن پہلے یہ کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے گورنمنٹ نے کچھ تو سوچا ہے. واٹ از دا میکسیمم دے کین اچیو فرام دس اسٹیپ؟ یہ گورنمنٹ سوچتی ہوتی تو یہاں پہ ملک نہ کھڑا ہوتا. آپ یقین کریں سوائے بے عزتی کے کچھ نہیں ہوگا. ملک میں مزید انتشار بڑھے گا, تفریق بڑھے گی, معاشرے کے اندر تفریق بڑھے گی. یہ بہت بڑی خرابی کا راستہ ہے, اور نہ آپ کسی پر آرٹیکل 6 لگا سکتے ہیں, نہ کوئی ثبوت ہے. یہ اس کو بڑا لائٹلی ان باتوں کو لے رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ, اور خاص طور پہ جب آپ ایک کورٹ کیس آپ کے خلاف آ گیا ہے, ان کے خلاف نہیں ہے لیکن جو حقیقت تھی اس کے مطابق ہے, جو آئینی حقیقت تھی, تو اب ایک دم آ کر آپ کو 2 دن بعد یہ خیال آ گیا. اور میرے خیال ہے کہ اتحادی بھی ساتھ, ان کا اتحادیوں کے ساتھ دینا مشکل ہوگا اس معاملے میں. تو ڈاکٹر مفتاح, جب آبویسلی یہ باتیں شاید صاحب کہہ رہے ہیں اگر حکومت سوچتی ہوتی تو یہاں تک نہ آتی, لیکن اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ اس پہ کچھ نہ کوئی بحث تو ہوئی ہوگی, اور حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پارٹی کو بین کروانا جو ہے وہ میرے اگر ناممکن نہیں تو بہت ہی مشکل ہے. آرٹیکل 6 بھی جو ہے وہ لگانا وہ بڑا لمبا ہے, کمپلیکیٹ پروسیجر ہے. تو کیا یہ صرف یہ ڈسٹریکشن ہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کو بیک فٹ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, نیریٹو چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ از دیٹ آل دے وانٹ ٹو اچیو؟ دیکھیے فاسا بیک فٹ پہ تو حکومت نظر آ رہی ہے نا, آپ کو ڈیسپریشن تو ان کی نظر آ رہی ہے. آرٹیکل 6 کی جو بات ہے عارف علوی صاحب اور دیگر پہ, قاسم سوری صاحب پہ, جو کہ ایک دم انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ تھا ان کا, اس بات کو اب 2 سال اور 2 مہینے ہو گئے. تو حکومت کو آج اس کا بات کا خیال آیا, اور جو پی ٹی آئی کو بین کی بات ہے اس بات کو 1 سال اور 2 مہینے ہو گئے. تو اگر آپ سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس بھی بھیجتے ہیں تو شاید جج صاحبان پہلا سوال تو یہی پوچھیں گے نا آپ سے کہ یار یہ تو ہمارے فیصلے کے 3 دن بعد آیا, یہ تو میلیفائڈ ہی لگ رہا ہے ہم کو, آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اینڈ سچی بات ہے کہ اس وقت عام پاکستانی کا بھی تاثر یہ ہے کہ یہ جو حکومت کا اسٹیپ ہے آرٹیکل 6 کا بھی اور پی ٹی آئی بیننگ کا بھی, یہ اسٹیپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ریسنٹ فیصلے کی وجہ سے آیا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ہی ویک دکھا رہے ہیں, میرا نہیں خیال ہے. اور دوسرا یہ جیسے آپ نے شروع میں ابتدائیے میں کہی تھی بات کہ اس سپریم کورٹ سے ان کو مجھے یہ والا ریلیف, یہ والی تو اپروول نظر نہیں آ رہی مجھے کرتے ہوئے. تو میرے خیال سے جو شاہد بھائی کی بات ہے میں اس سے بالکل ایگری کروں گا کہ حکومت نے یہ کی بہت زیادہ سنجیدہ اور پختہ سوچ نظر نہیں آ رہی اس میں. اگر وہ صلاحیت ہے ان میں تو بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن شاہد صاحب اس سے پھر کم از کم یہ تو لگ رہا ہے کہ اب جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ اوپر ہی جائے گا, نیچے نہیں جائے گا, وچ مینس کہ یہ جو لڑائی ہے, یہ جو جھگڑا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی انوالوڈ ہے, اب یہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گے, بگاڑ کی طرف جائیں گے. دیکھیں ماضی کو دیکھ لیں نا, ماضی میں جس بھی پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کی گئی وہ پارٹی مزید مضبوط ہی ہوئی ہے. اور پارٹیز بین جو کرتے رہے ماضی میں وہ ہمیشہ ماشاءاللہ گورنمنٹس کرتی رہی ہیں. ایک بھٹو صاحب کے زمانے میں میرے خیال ہے کہ جو بگٹی صاحب کی جماعت تھی اور چند اور جماعتیں بلوچستان میں ان پہ بین لگا تھا جب شروع میں, میرے خیال ہے 73 کے آئین سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد سے مجھے نہیں یاد آتا کہ کسی بھی جمہوری حکومت میں کسی پر بین لگا ہو.
کیونکہ یہ بین کا جو پروسیس ہے یہ تو اپنی شکست کی تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم پولنگ اسٹیشن پر مقابلہ نہیں کر سکتے، چلیں اب یہ آزما لیتے ہیں کہ بین کر لیتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی نے کوئی ملک کے خلاف کارروائی کی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مئی 9 2023 کو ملک میں ہماری ملٹری انسٹالیشن پر فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا یا ہے تو اس وقت آپ کو ظاہر کر کے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ اور اگر اس میں پی ٹی آئی بحیثیت جماعت منصوبہ بندی کر کے اس نے یہ حملہ کیا ہے تو پھر یقیناً ان کے خلاف بین کرنے کا آپ کے پاس کوئی مواد موجود ہوتا، لیکن آج تک کوئی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں آیا۔ اب کہاں سے وہ ایویڈنس آئے گا؟ تو اس لیے یہ ساری بات ہی بڑی عجیب ہے۔ لیکن عباسی صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جمہوری ادوار میں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ جمہوری ادوار میں مثال نہیں ملتی، بھٹو کے دور میں نیب کے ساتھ بھی تو یہی حشر ہوا تھا، بعد میں وہ ANP بن گئی، تو جمہوری ادوار میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ نون لیگ میں یہ ریئلائزیشن کیوں نہیں آئی کہ کسی بھی پارٹی کو بین کرنے سے اس کی لیڈرشپ ختم نہیں ہوتی؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو ہے یہ۔ نہ ہی وہ جماعت ختم ہوتی ہے، وہ جماعت کسی اور نام سے کل سامنے آ جائے گی۔ نیب کو کیا گیا تھا یہ جب شیرپاؤ صاحب کا قتل ہوا تھا، حیات خان شیرپاؤ صاحب کا پشاور میں، اس کے بعد بین کیا گیا تھا۔ بہرحال وہ زمانے اور تھے، اس بات کو 50 سال گزر گئے ہیں، تو آج ہم جماعتوں کو بین کریں گے اور دنیا کو آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک جماعت جو اقتدار میں رہی ہے، جو آج ملک کی اپوزیشن ہے، ایک صوبے میں حکومت ہے، اس کو آپ بین کرنے جا رہے ہیں؟ وہ زمانے گزر گئے بین کرنے کے اور یہ باتیں کرنے کے۔ آج پولیس اسٹیشن میں مقابلہ کریں، شکست دیں۔ ڈاکٹر مفتاح یہ بتائیں کہ ذرا تھوڑا سا جسٹ اے کپل آف ادر تھنگز آن دس ایشو، پھر ہم موو آن کریں گے۔ اب اس کو تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑا سینیریو پینٹ کریں کہ اب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے، وہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ ہاؤ ول دس پلے آؤٹ؟ وہ آگے جائیں گے، پھر عدالت میں جائیں گے، پھر ایویڈنس آئے گا، پھر ہیئرنگز ہوں گی۔ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے چند ہفتوں میں یہ کہانی کس طریقے سے انفولڈ کرے گی؟ جو آج بھی شاہد صاحب نے بات کی تھی نا کہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ انتشار ختم کریں، پولرائزیشن کم کریں، یہ ہیئرنگز ہوں گی۔ اگر ایسے ادھر تک پہنچے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ ریفرنس بھیجے گی بھی، ٹو بی ویری آنسٹ ود یو۔ آئی تھنک دا گورنمنٹ ول ریکنسیڈر اٹس ڈیسیژن۔ 1-2 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ ریکنسیڈر کرے گی۔ آپ بھی جانتے ہیں فہد صاحب کہ اس وقت آپ یہ کورٹ کے اندر چیز نہیں پروو کر سکیں گے، اور یہ جو پروو ہوتا ہے یہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ پروو ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسے شواہد ہم کو نظر نہیں آئے ہیں جس کی بنا پر یہ ہو سکے۔ جو پریس کانفرنسز ہوتی تھی ان پولیٹیکل لیڈرز کی، جو کہ وہ کچھ دنوں کے جیل کے بعد ہوتے ہیں، دوز آر ناٹ پریس کانفرنسز جس کی ٹیسٹیمنی جو ہے وہ عدالت میں کاؤنٹ ہوگی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگلے 2-4 دنوں میں یہ فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کر دے گی، میرا اپنا ذاتی خیال ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ چلتا ہے کورٹ کے اندر اور آرگیومنٹس اینڈ کاؤنٹر آرگیومنٹس ہوتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی جو اس ملک میں پولرائزیشن بڑھائیں گی۔ اور جو شاہد صاحب نے بات کی کہ آئی ریئلی تھنک کہ اٹس اے پولیٹیکل فیصلہ، اور یہ پولیٹیکل کورٹس میں ہی لڑنا چاہیے، پولنگ اسٹیشنز پہ لڑنا چاہیے، سپریم کورٹ میں نہیں۔ شاہد صاحب اگر اسی معاملے کو تھوڑا سا میں یعنی کہ زوم آؤٹ کروں کہ اوورآل جو صورتحال ہے اس ٹائم، ابھی جس طرح مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں پولرائزیشن آلریڈی بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ اور بڑھے گی ابھی، بلکہ ہم امریکہ میں بھی یہی ڈیبیٹ ہوئی ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جتنی نفرتیں ہیں ان کو کس طریقے سے کم کیا جائے۔ امریکن سیاست جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے دشمنی میں بٹ کے رہ گئی، تو ہمارے یہاں بھی وہی پیرلل ہے، ہمارے یہاں بھی وہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ تو اگر یہ پولرائزیشن اس طرح سے بڑھتی رہے جس طرح نظر آ رہا ہے، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ویئر ڈز دس آل اینڈ؟ امریکہ میں یقیناً پولرائزیشن ہے، لیکن وہاں ملک چل رہا ہے، حکومت چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، ان کا نظام ایسا ہے، نظام کے اندر طاقت موجود ہے۔ ہمارا تو ملک ہی بند ہو جاتا ہے جب پولرائزیشن ہوئی ہے۔ پورا ملک نہ ترقی کر رہا ہے، نہ ملک کے معاملات سدھر رہے ہیں، آپ کے معیشت تباہ ہو گئی ہے، نہ سیاسی استحکام ہے ملک کے اندر، ہر طریقے سے آپ زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے بیچ میں یہ معاملہ چھوڑ دیا، اور خاص طور پر ایک ایسی حکومت جس کا اپنا مینڈیٹ جو ہے اس پر شک اور شبے کا اظہار ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر۔ تو آج اگر حکومت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی ہے تو الیکشن کروا دے،
وہاں سے حقیقت سمجھ آ جائے گی، تاکہ سب کو موقع دیں. اگر حکومت طاقت رکھتی ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم عوام میں مقبول ہیں، تو وہاں سے اسٹرینتھ لے کر آئیں، اور پھر بے شک آرٹیکل 6 لگانا ہے، آرٹیکل 7 لگانا ہے، جو مرضی لگانا چاہے لوگوں پہ لگاتے رہیں. لیکن اس قسم کی کمزور حکومت جو ہے وہ کسی لیکن بھی کاکا آرٹیکل 6 نواز نہیں صاحب لگا سکتی، نہ ہی کسی الیکشنز کو میں بین کر کنسنسس سکتی. کے لیے بھی کوئی پاور ہونی چاہیے جو ان کو بات کرنے پہ مجبور کرے. کراچی میں رحمان ملک ہوا کرتے تھے، چودھری شجاعت ہوتے تھے ماضی میں، آصف علی زرداری بھی اپنا رول پلے کرتے رہے. ہو ڈو یو تھنک کین پلے اے رول؟ اینی باڈی؟ نہیں دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مقبول سمجھتی ہے تو حکومت توڑ دے اسمبلی کو، ٹھیک، واپس الیکشن میں جائے، شاید صاحب عوام کے پاس جائے. ہمیں ایک یہ فیصلے عوام پہ چھوڑنے چاہیے. ضروری بریک لینی ہے. آرٹیکل 6 کون ہے، آرٹیکل 6 نہیں ہے. بریک لے کے واپس آ رہے ہیں، ہماری کانورسیشن جاری رہے گی. پروگرام میں خوش آمدید. شاہد صاحب، یہ جو ابھی پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کی ہے، ویسے تو اس میں اور باقی چیزوں پہ واپس آ گئے، لیکن بنیادی طور پر انہوں نے ایک تو یہ کہا، جو میرے خیال میں درست کہہ رہے ہیں، کہ سپریم کورٹ تو پہلے ڈکلیئر کر چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسرا آئی تھنک ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جی جتنی جماعتیں ہیں وہ بالکل کلیئرلی اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کریں، یہ جو بیننگ والا اقدام ہے. اور اس میں شاہد صاحب ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے ان دو جماعتوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جو خود بین ہو چکی تھی. مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پیٹریاٹ بنائی گئی، پھر یہ پارلیمنٹیرین کا نام لے لیا، پی بن گئی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت اس میں شامل ہوگی، کیونکہ آج آپ کسی کو بین کریں گے، کل آپ بین ہوں گے. یہ کچھ قدرت کے بھی اصول ہے. لیکن گورنمنٹ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتحادیوں سے بات کر کے کہا ہے؟ عباسی صاحب، گورنمنٹ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہے کہ اتحادیوں سے بات کر لی ہے، پھر یہ کیا؟ سر میں معذرت سے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ بہت سی باتیں کہتی ہے، بعد میں مکر جاتے ہیں کہ نہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ یہ کام نہ کریں، اس سے ملک میں بڑی خرابی پیدا ہوگی. میرا یہ ان کو مشورہ ہے، ذرا سوچیں اس بارے میں، کر کے رہیں. اچھا ڈاکٹر مفتاح، آپ کا تو خیال ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو ہے معاملہ آگے نہیں جائے گا، گورنمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی، بٹ جو ایک بیٹل لائن ڈرا ہوئی ہیں وہ تو کلیئر ہیں، اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، جو رویہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف، اور بہت حد تک اب سپریم کورٹ یا جوڈیشری کی طرف بھی، وہ معاملات کو بہتر کرنے کا کوئی اندیا تو نہیں دے رہا. سو اب آگے چل کے یہ صورتحال جو ہے یہ کہاں پہ جا کے جو ہے وہ رکے گی؟ یہ جو سلائیڈ ہمیں نظر آ رہی ہے، واٹ از دا ورسٹ دیٹ کوڈ ہیپن اینڈ واٹ از دا بیسٹ دیٹ کوڈ ہیپن؟ آئی تھنک ایک تو نیچرل اسٹاپ سلائڈ کا پاکستان کی ہسٹری میں 3 مرتبہ پہلے لگ چکا ہے، شاید وہی لگ جائے. جس طرح حکومت پولرائزیشن بڑھا رہی ہے، اور عمران خان صاحب بھی پولرائزیشن بڑھا رہے ہیں، کنفرنٹیشن بڑھ رہی ہے، تو ایک تو اسٹاپ پاکستان کی ہسٹری میں تو وی نو کہ کیا اسٹاپ ہو سکتا ہے. دوسرا اسٹاپ جو ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کی ایک دم تباہی ہو جائے، اور مہنگائی بڑھ جائے، اور مفلسی بڑھ جائے، اور غربت بڑھ جائے، اور ان امپلائمنٹ بڑھ جائے. بجلی کے بل اس وقت غریب اور مڈل کلاس نہیں دے سکتے، پھر امیر لوگ بھی نہیں دے سکیں گے. تو یہ دو مجھے تو اسٹاپ نظر آ رہے ہیں، یا کسی میں عقل آ جائے اور ملک. لیکن مفتاح صاحب پلیز، مفتاح صاحب یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ پہلے بھی ہم بریک کی طرف بڑھ گئے تھے، ہم ثالثی پہ بات کر رہے تھے، تو ثالثی کون کر سکتا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کا کانفیڈنس تو نیچے نہیں آیا، وہ ابھی بھی ایسے باتیں کرتے ہیں کہ ان کا بہت امپیکٹ ہے، لیکن کون کروا سکتا ہے ثالثی؟ دیکھیں، ثالثی کا میرے خیال سے مطلب ہوتا ہے آربیٹریشن نہیں ہو سکتی ہے، یہ کوئی میڈیشن ہو سکتی ہے. اینڈ آئی جسٹ تھنک کہ the best person to do is مولانا فضل الرحمان اینڈ محمود خان اچکزئی، اور یہ کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بیٹھ کے بات کریں اور اس کا کچھ راستہ نکالیں. مطلب آئی تھنک کہ یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان بند گلی کی طرف جا رہا ہے، اور ہم کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا.
یا تو پھر جو 2 اسٹیشنز میں نے آپ کو بتائیں کہ 2 اسٹاپس ہیں، ایک خدا نخواستہ مارشاء اللہ یا ایک خدا نخواستہ اکنامک ڈسٹرکشن، اگر ان دونوں کو آپ کو اوائڈ کرنا ہے تو کچھ نہ کرنا پڑے گا. آج نہیں کریں گے کل کرنا پڑے گا، کل نہیں کریں گے پرسوں کرنا پڑے گا. اس درمیان جو ہے وہ آپ غربت بڑھاتے رہیں گے، اس درمیان مہنگائی بڑھاتے رہیں گے، انتشار بڑھاتے رہیں گے. مطلب ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ملک میں سرمایہ کاری لانی ہے. فیض آباد پہ ایک پارٹی نے دھرنا کھڑا رکھا ہوا ہے جو کہ اکثر دھرنے کرتی رہتی ہے، جس کو عمران خان نے بین بھی کیا تھا بائی دا وے 2021 میں، اور جو لیکن وہ مسلم لیگ کے خلاف بھی دھرنوں میں استعمال ہوئے تھے. فیض آباد میں ایک دھرنا کھڑا ہے، انتشار ملک میں چل رہا ہے. دنیا میں دیکھیں کوشش یہ ہوتی ہے حکومت وقت کی کہ وہ ٹیمپریچر کم کرے، اپوزیشن کا وقت کوشش ہوتی ہے ٹیمپریچر بڑھائے. یہاں تو دونوں اپوزیشن اور حکومت ٹیمپریچر بڑھا رہی ہیں. سو اٹس ویری ہاٹ ان پاکستان رائٹ ناؤ. شاہد صاحب پریکٹیکلی سپیکنگ اب ہم کیا کریں گے؟ جو بطول ابھی سوال کری تھی میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. سسٹم کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو مختلف اس ٹائم جو سٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان کی ورکنگز کو اچھی طرح جانتے ہیں، انسٹیٹیوشنل رسپانسز جو ہیں آپ ان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. یہ جو اس ٹائم ایک میس کریٹ ہوا ہے، اس میں سے اگر ہم نے پریکٹیکلی سپیکنگ نکلنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں صرف یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ الیکشن کرا لے، وہ گورنمنٹ نہیں کرائے گی. سو پھر ایکچولی ڈویبل کیا ہے؟ ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف دس؟ دیکھیے بات آپ کو بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی، وہیں سے راستہ نکلے گا. کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. ہر ایک اپنی جو ایک ریجڈ پوزیشن ہے کہ میں اس پوزیشن سے نہیں ہٹوں گا، تو سب کو ہٹنا پڑے گا، پھر جا کر بات بنتی ہے. ورنہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ بس کہ آپ کی یہ خواہش ہو کہ میری بات مان لیں، بس یہی آخری بات ہے، اور دوسرے کی بھی یہ خواہش ہو کہ میری آخری بات ہے. یہ تباہی کا راستہ ہے. آج سب کو یہ اپنی جو انا ہے، جو اپنی یہ سوچ ہے، اس سے ہٹ کر آج ملک کی بات کرنی پڑے گی اور کوئی آگے راستہ نکالنا پڑے گا. ایک غیر معمولی حالات کا راستہ بھی غیر معمولی ہوتا ہے. عباسی صاحب پلیز آئی ووڈ لائک ٹو ہولڈ یو ہیئر. ایک بات آپ کو یاد کروانی ہے جی. عباسی صاحب پلیز ایک موقع دیجیے گا. کچھ عرصے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے، پروبیبلی سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں ہی تھے، تو پارٹی ایگزیکٹلی اناؤنس نہیں ہوئی تھی. تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں گے. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہوتے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیا مشورہ دیتے کہ وہ ان حالات پہ کیا کرے؟ کیونکہ آپ کی جو سوچ ہے اپنی پارٹی کو لے کے وہ ملکی معاملات کے حوالے سے ہے کہ آپ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو اب آپ کیا مشورہ دیتے اسٹیبلشمنٹ کو؟ سر مل کے کام کرنا آئین کے اندر رہ کرنا. اگر آپ آئین سے باہر جائیں گے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. آج اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے میں ایک فریق بن چکی ہے. آپ کو سب کو بیٹھنا پڑے گا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پولائٹ ورڈز میں کہتا ہوں کہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں، جو جیل میں وہ بھی بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، حکومت والے بھی بیٹھیں، جج بھی بیٹھیں، اور آگے ایک راستہ نکالیں. یہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہ ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. آج آپ کسی جماعت کو اس ملک کی ہر سیٹ دے دیں، کچھ نہیں کر پائے گی. یہ تفریق اور یہ انتشار اتنا بڑھ چکا ہے، سیاسی انتشار اتنا زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ جو معاشی عدم استحکام ہے وہ آج بہت کرٹیکل نیچر کا ہو چکا ہے. تو آج اپنی انا پر بیٹھے رہیں گے، کل آپ تماشائی بن کے ملک کی تباہی دیکھیں گے. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ڈاکٹر مفتاح آپ کچھ انگلی ہلا رہے تھے، میں نے کہا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید. جی میں یہ کہنا چاہتا کہ میں میری بہن بطول سے بالکل وہ نہیں کروں گا آرگیومنٹ، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ صرف فکرہ کہا ہو. میرے خیال سے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم سب کے ساتھ مل کر باشمول اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے ماتحت ہو کے کام نہیں کریں گے. اوکے بٹ لیکن آپ کی بات کا مطلب تو یہ کہ مل کے کام کریں گے. پازیٹیو مثبت اس کو میں نے اس میں سے ایک مثبت اینگل نکالیا. مفتاح صاحب آپ یہی سمجھیں؟ نہیں لیکن سیکنڈ پارٹ جو تھا اس کا سیکنڈ کلاس تھا وہ زیادہ ضروری تھا میرے خیال سے. ٹھیک نہیں دیکھیں وہ جی پلیز. مثبت یا منفی کی بات نہیں ہے. جو ادارے ہیں یہ ان کا رشتہ آئینی ہونا چاہیے، اتنی بات ہے. سیاستدانوں کا، فوج کا، ججوں کا، پارلیمان کا، ایگزیکٹو، یہ سب آئینی رشتے ہیں، اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے. لیکن شاہد صاحب یہ دیکھیں نا، آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ساروں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ اس ٹائم عمران خان صاحب کی کیا پوزیشن ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی انگلی اٹھا کر اور لوگوں کو نام لے کر بلیم کر رہے ہیں. دوسری طرف بھی ہم نے رسپانس دیکھ لیا. سو وائل دی آئیڈیا از ویری گڈ، بٹ اس کو ایکچولی کرنے کے لیے
وہ کون ہے جو پہلا قدم آگے لے, جو ایکچولی لے سکتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں, پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل نا. تو آپ نے اگر ایک شخص کو دیوار سے لگائے رکھیں گے تو پھر اسے کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات بھی کر لو, تو ایسے ہوتا نہیں ہے. تو ہر ایک کو اپنی پوزیشن سے ہٹنا پڑے گا, پھر بات آگے چلے گی. ورنہ یہ انتشار بڑھتا رہے گا, پوزیشنز اور مستحکم کر لیں گے ساری پارٹیز, اور پھر یہ کچھ حل نہیں نکلے گا. پھر آپ جائیں گے اس 70 والی سچویشن کی طرف جائیں گے. اب ایک جیسے مفتاح صاحب نے کہا, پھر ان باتوں کا جو انجام ہے وہ مارشاء اللہ میں ہوتا ہے, پھر سارے پچھتاتے ہیں, نقصان ملک کا ہوتا ہے, پھر ہم 10 سال اور پیچھے چلے جاتے ہیں. اب تو پیچھے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ باتیں ذرا ہمیں آج لیڈرشپ کے یہ تقاضے ہوتے ہیں کہ ناممکن حالات کو میں حل کو ممکن بنائے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہی کام ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں سے اگر ڈاکٹر مفتاح اگر اس سے باہر نکلنا ہے اس سارے مسئلے سے, سو یا تو یہ کوئی سیٹلمنٹ ہو, کوئی ڈیل ہو جس کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے, اس کے بعد الیکشن ہو اور پھر دیکھا جائے جو بھی جیتتا ہے وہ آ کے اقتدار سنبھالے. دوسرا یہ ہے کہ صورتحال جو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ فوراً انتخابات ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی آؤٹ کم ہے وہ آٹومیٹکلی نکل آئے. اس دونوں سینیریوز میں آپ کی جماعت عوام پاکستان اس کی جگہ کہاں بنتی ہے؟ اگر فوراً الیکشنز ہو جائیں تو اس میں کیا جگہ بنتی ہے, اور اگر اپنے ٹائم پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا رول کیا ہے؟ آپ اپنی جماعت کی اسٹریٹجی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس موجودہ صورتحال میں؟ سر, ہماری جماعت یا شاید عباسی صاحب یا میں یا ہمارے پولیٹیکل پلانز آر ناٹ امپورٹنٹ. پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے لوگ ضروری ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حکومت جو کہ 20-25 سیٹوں لے کر آئی ہو وہ حکومت 5 سال کی ٹرم پوری کرے. یہ ہو نہیں سکتا. اور ویسے بھی پاکستان میں کون سے وزیر اعظم نے اپنی ٹرم پوری کری ہے؟ خان صاحب کا اگر یہ ریکوائرمنٹ ہے کل الیکشنز ہو جائیں تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو ایک ان کا کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا, اس سے 25 کے اینڈ پہ الیکشن ہو جائیں, 26 کی بگننگ میں الیکشنز ہو جائیں, کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالنا ہوگا. اینڈ وی وڈ لائک اٹ ارسپیکٹو آف واٹ ہیپنس ٹو آور پولیٹیکل پارٹی. ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر کوئی فیصلہ ہو جائے, کوئی کنسیلیشن کا پروسیس شروع ہو جائے اور کہیں پر جا کے بیٹھے تاکہ ملک کی اکانومی چلے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو 6 مہینے سے سال لگے گا اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر 2 سال بعد کوئی بھی الیکشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ لوکل الیکشنز ہوتے ہیں یا کوئی بھی الیکشنز ہوں گے, ہم اس میں انشاءاللہ حصہ لیں گے. اور اللہ نے چاہا تو ہم جو ہیں وہ نہ کسی صوبے کے یا کسی شہر کے اندر قید ہیں. الحمدللہ پورے پاکستان سے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمارے پاس 1,40,000 سے اوپر ممبرز ہو چکے ہیں. ابھی تو ہم نے کیمپیننگ شروع بھی نہیں کری ہے ممبرشپ کی, تو محرم کے بعد شروع کریں گے. تو اینڈ وی ہیو ممبرز فرام اکراس پاکستان, سو وی آر ویری ہیپی ود the membership drive so far and we will inshallah participate everywhere in Pakistan. تو شاہد صاحب اگر یہ الیکشنز ہوتے ہیں جو ڈاکٹر مفتاح کہہ رہے ہیں, اگر ابھی ہوتے ہیں یا بیچ میں ہوتے ہیں, تو اس میں تو آپ بھی اگری کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا رستہ تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. نہیں, سیاست راستہ روکنے کا نام نہیں ہوتا. آپ عوام کی خواہش کا, عوام کی چوائس کا راستہ نہیں روک سکتے. اس لیے یہ سوچ کے راستہ روکنا, بھائی اگر ایک جماعت کے ساتھ لوگ ہیں جو بھی وہ ہیں, میں بالکل نہ عمران خان صاحب کی قیادت کا قائل ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کی جو سوچ رہی ہے ماضی میں اس کا قائل ہوں, لیکن اگر پاکستان کے عوام اس بات کا قائل ہیں تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بدقسمتی سے جمہوریت کے یہی تقاضے ہیں. میری یہ گزارش ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کریں, وہ یہاں اس محلات میں آپ کو شاید استعمال کریں. وہ عباسی صاحب ویسے وہ بیچارے استعمال ہی ہوتے رہے, یہی تو ان کو اعتراض ہے. نہیں, وہ پھر استعمال وہ میں راستہ نکالنے کی بات کر رہا ہوں نا. وہ اس معاملے میں فریق نہیں ہے آج, تو فریق جو ہے وہ معاملے کا حل نہیں نکال سکتے. مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں, تجربہ کار ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو راستہ نکال دیں گے اگر سارے ان کو ٹرسٹ کریں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کرے, گورنمنٹ بھی کرے, عمران خان صاحب بھی ان پہ ٹرسٹ کریں کہ حل نکالیں تو حل نکلے گا. حل آپ کو نکالنا پڑے گا, آج کریں, کل کریں, جب بھی کریں, جتنا وقت گزرے گا اتنا زیادہ نقصان ہوگا. یہ جو مولانا صاحب کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور اس ٹائم ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک طریقے سے ساری جھگڑے میں جو ہے وہ انوالو نہیں ہے, حالانکہ ظاہر بات ہے
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی اس ٹائم ہمدردیاں ہیں، تو یہ ذمہ داری ان کو تو پھر اسٹیبلشمنٹ دے گی تو پھر ہوگا. یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہلا قدم لے، اگر وہی یہ چاہیں کہ اس معاملے کا حل نکلنا ہے، تو دین اسٹیبلشمنٹ ول ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ود مولانا صاحب ان سے کہ جی آپ یہ معاملہ جو ہے کسی طریقے سے ریزالو کرائیں. میرے خیال میں شاید آپ اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں. دیکھیں بدقسمتی سے ہماری سیاست آپ کے سامنے ہے، اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج مشکل یہی پیدا ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فریق بن گئی ہے معاملے میں، تو اس لیے کوئی اس کا حل نکالنے والا نہیں رہا. تو اس لیے آپ کو سیاستدانوں میں سے جو شخص فریق نہ ہو اس معاملے میں اس کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا تاکہ وہ حل نکل سکے، اور یہ حل ملک کے لیے نکالنا پڑے گا. آپ ذاتی پوزیشن جو ہے، جو ذاتی مفاد کی اگر بات ساری کرتے رہیں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اور آپ یقین کریں جس نہج پہ ہم سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ کھڑے ہیں، یہ بہت بہت غیر معمولی اور تشویشناک حالات ہیں. شاہد صاحب یہ جو حل جس کا آپ ذکر کریں میں حل نکالنا ہوگا، اس کا پاسبل یعنی کہ اس کی آؤٹ لائن کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل میں جنرلی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پاسبل تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کو ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑے گی، ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا کر 3-4 سال ملک چلائیں، ایک ایجنڈا طے کر لیں کہ ہم نے کیا کیا سولوشنز کرنے ہیں، ملک کے ریفارم ملک میں کیا کرنا ہے. یہ آج یہ لیڈرشپ کا چیلنج ہے کہ وہ اپنے مفاد کو ایک طرف رکھ کے اور ملک کی بات کر کے اس جو کوگمائر ہے، جو یہ ایک ناممکن حالات ہیں، اس سے ملک کو نکال سکے. مجھے یہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ جس کے اندر ساری جماعتیں ہوں اور ایک ایجنڈا ہو، اس کو طے کر لیں اور آگے بڑھیں، ملک کو اس مسئلے سے نکالیں. لیکن یہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا آپ آئیڈیا دے رہے ہیں شاہد صاحب، وہ عمران خان صاحب کو کیوں ایکسیپٹیبل ہوگا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں سب سے جو ہے پاپولر لیڈر ہوں، اور جو کہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اور یہ کہ الیکشن ہو تو اقتدار میرا ہوگا. وہ نیشنل گورنمنٹ کا حصہ کیوں بنیں گے؟ دیکھیں الیکشن تو نہیں ہو رہے نا، اب وہ اس لیے بنے کہ یہ معاملہ طے ہو، حکومت کو بھی اپنی پوزیشن چھوڑنی پڑے گی، ایک نیشنل گورنمنٹ بنے جو ملک کے مسائل حل کر سکے. ورنہ یہ گورنمنٹ جو آج جن کی سوچ یہ ہو کہ ہم پارٹیاں بین کریں، ہم لوگوں میں آرٹیکل 6 لگائیں جو اس کو ملک کے مسائل کا حل سمجھتے ہیں، پھر معاملہ تو آگے نہیں بڑھنے والا نا. تو سب کو پوزیشن سے ہٹنا ہوگا اور سلوشن ایسا ہو جس میں سب کو اقتدار میں بھی اور ملک کے مسائل کو حل کرنے میں حصہ ملے. آج ذمہ داری سب کی ہے، یہ ذمہ داری صرف میاں نواز شریف کی نہیں ہے، یہ صرف عمران خان صاحب کی نہیں ہے، زرداری صاحب کی نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے. اس میں سب کو شامل کریں اور آگے ملک کو اس معاملے سے نکالیں. آپ یقین کریں، آپ جس دن یہ دیکھیں گے کہ اس بات پر فیصلہ ہو گیا آپ کی اکانومی کہاں جاتی ہے، آپ کی اسٹاک مارکیٹ کہاں جائے گی، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کتنا بہتر ہو جائے گا. تو آج اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کو چھوڑ کر ملک کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، لیکن اگر آپ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ان کا وہ کہتے ہیں جی جیسا بھی ہے، فارم 45-47 کی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ ان کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ان کا بالکل ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، ان کو کوئی اس طریقے سے خطرہ نہیں ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی جماعت جو ہے وہ اس طریقے سے پارلیمنٹ میں ہے لیکن انیفیکٹو ہے شور شرابہ کرنے کے علاوہ. مائکرو اکنامک سٹیبلٹی کا کچھ تھوڑی سی شروعات نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، انفلیشن کم ہو رہی ہے، ڈالر ریٹ جو ہے وہ سٹیبل ہے، IMF سے $7 ارب کا معاہدہ ہو گیا ہے. تو گورنمنٹ کا نقطہ نظر تو یہ کہ اب تو معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور جو اکانومی ہے وہ سٹیبل ہوتی جا رہی ہے. تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کے جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کی؟ دیکھیے ضرورت اس لیے ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر نیکسٹ الیکشنز ہوتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس وقت کی پاپولیرٹی کے مطابق مسلم لیگ 15 سیٹیں نہیں جیت سکتی پنجاب میں. یہ بات طے ہے. جو پارٹی کا فوٹے پنجاب تھا اور جو 1985 سے وہاں پہ جیتتے آ رہے ہیں، وہ 15 سیٹیں اس وقت جیتیں گے پنجاب میں، 10% سیٹیں بڑی مشکل سے جیتیں گے. تو مسلم لیگ کو بھی اپنی سیاست بچانی ہے، اور جتنی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ان کی سیاست میں مقبولیت نہیں ہو رہی، کیونکہ بہت مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں وفاق پہ، جتنا بھی آپ پنجاب میں پیسے خرچ کر لیں. تو مسلم لیگ کے لیے بھی اچھا ہے کہ آپ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لیں
Perhaps somebody from PTI can lead it for a little while, somebody from Muslim League can lead it for a little while, somebody from People's Party can lead it for a little while. Na Imran Khan Saab, na Shehbaz Sharif, lekin somebody like Umar Ayub या whatever, कोई moderate से आदमी को कहें कि lead करे, 1-2 साल तक वो lead करे, थोड़ा सा मुस्लिम लीग अपना political capital regain करे और 2-3 साल बाद election में चले जाएं. ये एक इसकी possible outline है solution की. लेकिन मुस्लिम लीग को जो इस वक्त ज़रूरत है वो ये है कि जितनी भी आपने बातें करी है, महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है, टैक्सेस की भरमार है, बिजली के बिल जो हैं वो ज़ालिमाना हो चुके हैं और मुस्लिम लीग की सियासी स्टैंडिंग ख़त्म हो चुकी है. मैं नहीं जानता हूँ कि 1999 के बाद कभी भी मुस्लिम लीग की इतनी सियासी स्टैंडिंग कम हो जितनी आज है. So Muslim League really has an incentive to save its politics and deal with Imran Khan or deal with PTI and deal amongst all the political parties is possibly a way out. ठीक है. शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आज आपने ज्वाइन किया. नेशनल गवर्नमेंट का आइडिया उन्होंने फ्लोट कर दिया है कि दैट्स द ओनली वे आउट. इस पर अब ज़ाहिर बात है बहुत बहस हो सकती है, लेकिन ये कि ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि मामलात जो हैं वो संभलने की बजाय जो है वो मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है. और मुझे अपने करियर में 10 साल से हम इस फील्ड से मुंसलिक है, पहली दफ़ा ये एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान को संभालने वाला फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा. जो भी है वो अपनी लड़ाई लड़े और वी लिटरली नीड अ ग्रैंड डिबेट, एनीथिंग बट टॉक. खुदा हाफ़िज़.